کہ وہی مسلمانوں کا قبلہ بن جائے۔ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، منہ کہاں ہے؟ بیت المقدس کی طرف، منہ کہاں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ سارا جہاں کہتا اللہ تو راضی ہو جا، اور رب فتح محبوب تو راضی ہو جا۔ ساری کائنات اللہ کو راضی کرنے پہ تلی ہے، اللہ اپنے محبوب کو راضی کر رہا ہے، تو راضی ہو جا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، تجھے اتنا دوں گا تو راضی ہو جائے گا، تو بس مانگ، اپنے لبوں کو حرکت دے، تیری مانگنے کی دیر ہے، ہم عطا کرتے جائیں گے۔ ایسی شان محبوبیت، ایسا مقام، ایسی اللہ کی محبت۔ اور دیکھیے دعا نہیں کی، ہاتھ نہیں اٹھائے، وہی نماز میں خیال کیا اور ایک بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، آسمان نگاہ اٹھائی، دل میں خیال یہ تھا کہ اللہ جس گھر کو میرے باپ نے تعمیر کیا اگر وہی ہمارا قبلہ بن جائے تو اللہ نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك فی السماء، محبوب ہم تیرے چہرے کا پھرنا آسمانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم اسی کو قبلہ بنائیں گے کہ جس میں تیری رضا ہے۔ وہی فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، محبوبہ یہی اپنا چہرہ قبلے کی طرف پھیر، آج کے بعد تیرا قبلہ ہمارا کعبہ ہے۔ یہ دیکھیے پیار، یہ دیکھیے محبت کیسی ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ تو کمال کی اس لیے کہتے ہیں حضور کعبے کے بھی کعبے ہیں، سبحان اللہ کہیے کیا ہے کعبے کے؟ اوے علامہ محمود آلوسی نے روح المعانی کے اندر لکھا ہے، فرمایا فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور، لوگوں کا قبلہ کعبہ، اور اللہ کا قبلہ ذات مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ ایسے تھوڑی بولا اعلیٰ حضرت نے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، یہ کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ نبی پاک علیہ السلام کی وجہ سے تو کعبے میں رونقیں آئیں، جہاں لوگ برہنہ طواف کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اپنے قصیدے شرک والے لکھ لے کر کعبے کی دیواروں پہ لگاتے تھے، کعبے کو پاک مصطفیٰ نے کیا، کعبے کو تکریم و تعظیم مصطفیٰ نے دی، کعبے کا نام اجالا مصطفیٰ نے کیا، تو پھر کعبے کا کعبہ کون ہے؟ سرکار کی ذات ہے۔ یہ کعبے کا کعبہ ہے، کیوں؟ یہ اللہ کی توجہ کا مرکز ہے، اللہ کی بِأَنَّكَ بِأَعْيُنِنَا إِنَّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اس کا معنی ہے کہ محبوب تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، کہ چونکہ اللہ آنکھوں سے پاک ہے، ترجمہ یہ ہے تو ہماری توجہ کا مرکز ہے، یعنی جس پر ہر وقت اللہ کی رحمتیں اترتی ہوں وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ وہ کون ہے بولیے؟ اب بھائی آخری بات، حضرت عروہ، حضرت مسعود بن عروہ، یہ جب گئے نا حضور علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے اور کہا کہ جاؤ جا کے سرکار کو دیکھو اور ان سے بات چیت کر کے آؤ، تو پھر ہوا کیا تھا؟ اب دیکھیے بس صلح حدیبیہ کے مقام پہ تو عروہ جو آیا اور اس نے صحابہ کو دیکھا، منظر کشی کر رہا تھا، اور اس نے آگے دیکھا، یہ بخاری شریف جلد دوم صفحہ اور حدیث نمبر اس کی 27 سے لے کر صفحہ نمبر 30 تک، 27 اور 30 حدیث کے اندر موجود ہے۔ عروہ آیا، اس نے دیکھا کہ سرکار جب لواب دہن نکالتے تھوکتے ہیں وہ کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پہ جاتا ہے، وہ اپنے چہرے پہ مسلنا شروع ہو جاتا ہے۔ کہتے میں دیکھ رہا تھا، پھر آنکھیں چندیا گئی، اب آنکھیں ٹک ٹکی باندھ کے میں دیکھنا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے ادھر۔ کہتے میں نے دیکھا حضور کسی کو حکم دیتے تو وہ تعمیل کے لیے سب سے آگے بڑھتا تھا، ایسا لگتا ہے جیسے ان کے اندر آپس میں لڑائی ہو جائے گی۔ حضور وضو فرما رہے ہیں، ہمارے وضو کا مستعمل پانی مکروہ ہے، استعمال شدہ، کہ صحابہ کو مسئلہ معلوم نہیں تھا؟ مصطفیٰ وضو فرماتے ہیں اور صحابہ پانی کا ایک قطرہ زمین کی طرف نہیں دینے جا رہے، ہتھیلیاں نیچے ہیں، اٹھا کے چہرے پہ لگاتے ہیں، کوئی پانی پیتا ہے، کوئی جسم پہ لگا رہا ہے۔ سرکار نے منع نہیں فرمایا کہ کیا کر رہے ہو؟ یہ دیکھا سارا کہ تعمیل کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اور جب سرکار سے بات کرتے ہیں تو لہجہ بالکل نرم، آواز بالکل پست، اور سرکار کے ادب اور تعظیم کی وجہ سے کوئی نگاہ جما کے مصطفیٰ کے چہرے کو نہیں دیکھ رہا۔ اور جب صلح حدیبیہ بھی ہو گیا نا، مڑ کے کافروں کے بعد وہ کہا بھائی خدا کی قسم میں کیسر و کسریٰ نجاشی کے بادشاہ میں گیا، میں سلطنت کے طرف گھوما پھرا، میں نے کسی شخص کو اتنی تعظیم کرتے نہیں دیکھا کہ جتنی تعظیم اصحاب محمد مصطفیٰ کی کرتے ہیں۔ کہا وہ جو کہتے ہیں اسے قبول کر لو، کہیں ذرا سبحان اللہ، وہ جو کہتے ہیں اس کو۔ اور ان کو حضرت عثمان غنی کو انہوں نے کہا کہ بھائی جب سرکار کو خبر ملی نا صلح حدیبیہ سے پہلے کہ اب یہ مشرکین جنگ کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ نے قاصد بنا کے عثمان غنی کو بھیجا۔ مختصر عرض کر رہا ہوں، وہ گئے
تو کہا کہ سرکار حج کے ارادے سے نہیں